کل پاکستان نے ابابیل بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ میزائل 2200 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ ساتھ MIRV ٹیکنالوجی سے لیس ہے، یعنی یہ ابابیل میزائل ایک وقت میں اپنے ساتھ کئی نیوکلیئر وار ہیڈز کیری کر سکتا ہے۔ میں اگر آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو یہ میزائل ایک وقت میں کئی ایٹم بم اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے اور دشمن کے مختلف اہداف پر گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شاید اسی مناسبت سے اس کا نام ابابیل رکھا گیا ہے، کیونکہ ابابیل پرندے بھی اپنے پنجوں اور اپنے چونچ میں ایک سے زائد کنکر اٹھا سکتے ہیں، یعنی صرف یہ ایک میزائل اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ کسی ملک پر صرف ایک ایٹم بم گرا دیا جائے تو وہ کتنی تباہی مچائے گا۔ اگر اس پر کئی سارے ایٹم بم گرا دیے جائیں تو پھر اس ملک کا کیا اثر ہوگا، اور اسرائیل تو ہے ہی اتنا سا، اس کے لیے تو یہ ایک میزائل بھی کافی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے دفاعی نظام میں یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ ہاں، یہ مذاق تب ہوگا کہ جب اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہ کریں، ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو نہتا چھوڑ دیں، اور اس کا صرف مذاق نہیں بنے گا بلکہ کل قیامت کے روز یہ سب ہمارے حکمرانوں کے لیے وبال بنیں گے۔ کیا اللہ نہیں پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں دشمن سے لڑنے کے لیے اتنا کچھ عطا کیا تھا، پھر بھی تم نے مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کی؟ اگر ہم خود سے اسرائیل پر حملہ نہیں کر سکتے تو کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے فلسطین کو اسلحہ تو پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہمارا پاکستان کا اسلحہ یوکرائن میں پہنچ سکتا ہے تو یہ فلسطین میں کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اگر اسلحہ بھی نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم اسرائیل کو ایک تگڑی دھمکی تو لگا سکتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ جب سے فلسطین اسرائیل کی جنگ چھڑی ہے تب سے مغربی ممالک کے تقریباً تمام حکمران اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں، انہیں ہر طرح کی مدد کی یقین دہانی کرا چکے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ کا صدر جو بائیڈن خود اسرائیل کا دورہ کر چکا ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ اسرائیل جا کر کہتا ہے کہ میں یہاں ایک وزیر خارجہ کے طور پر نہیں آیا بلکہ ایک یہودی کی حیثیت سے آیا ہوں، اور جب تک امریکہ موجود ہے اسرائیل کو اپنے دفاع کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی اسرائیل کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کریں گے اس کے لیے۔ آپ ان کفار کی بدماشی کا لیول چیک کریں۔ جبکہ دوسری طرف مسلمان ممالک ہیں جو اتنا پاور ہونے کے باوجود بھی اسرائیل کے سامنے بھیگی بلی بن کے بیٹھے ہیں۔ اسرائیل فلسطین پر نہ صرف وحشیانہ بمباری کر رہا ہے بلکہ اس نے فلسطین کے تمام بارڈر بھی بند کر رکھے ہیں، فلسطینیوں کے لیے جانے والا امداد بھی اس نے بارڈر پہ روک رکھا ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کو اس وقت اگر ضرورت ہے تو وہ فوجی امداد کی ضرورت ہے، مالی امداد کا انتظام تو ویلفیئر ٹرسٹ بھی کر لیں گے، بلکہ کل جو بائیڈن نے اسرائیل کے دورے کے بعد فلسطین کے لیے $100 ملین کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ مالی امداد تو غیر بھی کر رہے ہیں، ایک طرف سے مار رہے ہیں اور دوسری طرف مدد بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت عرب اور تمام اسلامی ممالک کا کام ہے کہ وہ فلسطین کی فوجی امداد کریں، اس لڑائی میں ان کا ساتھ دیں جس طرح امریکہ اور مغرب اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، ورنہ یہ سارے میزائل، یہ ساری ایٹمی طاقتیں مذاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ان کے ذریعے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے تو پھر ہم مسلمانوں کے لیے ان میزائلوں کی حیثیت لوہے کے پائپ جتنی ہے جس پر خالی بس رنگ کیا گیا ہے۔ ہم یہ میزائل صرف شو پیس کے طور پر دیکھنا نہیں چاہتے بلکہ ان کی کارکردگی بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے خدا را میزائل اور اسلحے کے سٹاک صرف جمع نہ کریں بلکہ انہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے استعمال بھی کریں۔